لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت تو خدایا میری۔ دعا: جس کا خدا پر یقین نہ ہو اس کا دعا پر کیوں یقین ہوگا؟ دعا دراصل ندا ہے، فریاد ہے، مالک کے سامنے التجا ہے۔ اپنی فانی اور محدود زندگی کی کسی الجھن سے نکلنے کے لیے فریاد کا سلسلہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ معصوم اور بے شعور بچہ فریاد اور پکار سے زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے اور اس کے بعد یہ عمل جاری رہتا ہے۔ انسان فریاد کرتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی مشکل سے نجات کے لیے۔ بیمار آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپنی بیماری سے نجات چاہتا ہے۔ اسے اللہ کے ساتھ دوسری وابستگیاں یاد نہیں رہتی، وہ صرف علاج چاہتا ہے، معالج چاہتا ہے، شفا چاہتا ہے۔ غریب کی دعا غریبی سے نجات کے لیے ہے۔ محبت کرنے والے اللہ سے محبوب کا قرب مانگتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر انسان ایک الگ خواہش لے کر اللہ کو پکارتا ہے۔ اگر گوشے باطن سے سنا جائے تو یہ کائنات ایک مجسم فریاد کی صورت نظر آئے گی۔ دعا کا شعور فطری طور پر ودیت کر دیا گیا ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو آداب دعا خود بخود آ جاتے ہیں۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعا ان کے دل سے نکلتی ہے بلکہ ان کے آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔ اگر آپ بلند آواز دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر آپ دل میں دعا مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ دعا کا انداز تقرب کے اظہار کا اعلان ہے۔ دعا الفاظ کی محتاج بھی ہے اور الفاظ سے بے نیاز بھی۔ دعا منظور فرمانے والا خود یہ انداز عطا فرماتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے، ملتجی نگاہ کا اٹھنا بھی دعا ہے۔ ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود نہ حاصل کر سکیں لیکن جس کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ مثلا ہم یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر عطا کر، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا، کیونکہ یہ ممکن ہے۔ دعا پر اعتماد ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ انسان دعا کا سہارا ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور فرما لے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ فرمائے۔ نوح علیہ السلام سینکڑوں برس اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، آخر ان کا بیٹا بھی طوفان کی نظر ہو گیا، لیکن ان کے ایمان میں فرق نہ آیا۔ دعا آخر سوال ہی تو ہے، ماننے والا مانے یا نہ مانے۔ صاحب دعا خود بھی ابتلا سے گزرتا ہے۔ یہ زندگی ہے، اس میں غم ضرور آئے گا، تکلیف ضرور آئے گی، بیماری ضرور آئے گی اور پھر موت بھی ضرور آئے گی۔ ان حالات میں دعا کا مقام کیا رہ گیا؟ دعا کا یہی مقام ہے کہ انسان تقرب الہی کی خواہش کو کمزور نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ ہمارا دل نور ایمان سے روشن ہو۔ دعا یہ ہے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں منظور ہونے والی دعاؤں کی آگہی عطا فرمائے اور وہ دعائیں جن پر باب قبول بند ہو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انسان اکثر ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے اور اکثر ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہے۔ ہم اپنی پسند کی چیزیں مانگتے ہیں اور جب وہ حاصل نہیں ہوتی تو ہم شور مچاتے ہیں، حالانکہ ان کا حاصل نہ ہونا ہی ہمارے لیے مفید ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ مسنون دعائیں مانگی جائیں۔ ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر میت کے دفن کرنے تک ہر مقام پر دعا کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ مثلاً معمولی سا واقعہ ہے آئینہ دیکھنا، اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اے اللہ میرے چہرے کی طرح میرے کردار کو بھی خوبصورت بنا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، گڑ گڑا کر ایک مقرب فرشتے کا وہاں سے گزر ہوا۔ عابد پہچان کر کے فرشتہ ہے، بولا بھائی میری چند دعائیں اللہ میاں کے یہاں پہنچا دو۔ پھر اس نے آرزوئیں گنوانی شروع کی۔ فرشتہ بولا بس بس میں سمجھ گیا۔ وہ بولا کیا سمجھ گئے ہو؟ ابھی تو بات بھی مکمل نہیں ہوئی۔ فرشتے نے کہا میں اللہ میاں سے کہہ دوں گا کہ تیرا فلاں بندہ کہہ رہا کہ مالک مجھے اپنے علاوہ سب کچھ دے دو۔ بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اس کے اس تقرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کی تباہی اور ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں، کیسے منظور ہو؟ دعا سے بلا ٹلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انسان اپنے اعمال کی عبرت سے بچ سکتا ہے۔ مال کی دعا دشت ہستی میں سایہ ابر ہے، پیغمبر کی دعا امت کی فلاح ہے، دعا کی افادیت برحق ہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی قدر ایسے کرنی چاہیے جیسے منعموں کی۔
دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا، یہ اس کا احسان ہے۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا چاہیے۔ نیک آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہگاروں کی بخشش کی دعا کرے۔ جاگنے والے کو چاہیے کہ سونے والوں کی فلاح کی دعا کرے۔ صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے، اسی کی دعا مقبول ہے جس کو انسانوں سے، جانوروں سے، پرندوں سے، غرض یہ کہ ہر ذی جان سے محبت ہو۔ محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے اس کی خیریت کی دعا مانگی جائے تو اپنی زندگی خیریت سے گزر جاتی ہے۔ نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب کی بھلائی چاہنے والا ہی مقبول بارگاہ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ ہستی محبوب ہے جس کو رحمت ہر دو عالم بنا کر بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے دعاؤں کو مقبولیت عطا ہو جاتی ہے۔ اب احتساب میرے گناہوں کا چھوڑیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔ جب تک زندگی ہے دعا رہے گی۔ دعا آہ ہے، فریاد ہے، شب تاریک کی تنہائیوں میں ٹپکنے والا آنسو بھی دعا ہے۔ سر نیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی دعا ہے۔ کسی بے بس کی نگاہ کا خاموشی سے سوئے فلک اٹھنا بھی دعا ہے۔ بلکہ مضطرب دل کی دھڑکن بھی دعا ہے۔ کسی دور رہنے والے کو محبت سے یاد کرنا بھی دعا ہے۔ روح کی مخلصانہ آرزو بھی دعا ہے۔ دعا دینے والے کے در پر کبھی ہم سائل بن کر جاتے ہیں اور کبھی دعا دینے والا سائل بن کر ہمارے در پر دستک دیتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیریں ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ منظور ہو یا نا منظور، دعا بدستور جاری رہنی چاہیے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ ہم سب بہن بھائیوں کو کامیاب کر اور یوٹیوب سے حق حلال کمانے میں ہماری مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔